نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک مجید وقفے کے بعد آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اپنے اسی موضوع کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ کہ ہم اور آپ قرآن پاک کی ترجمہ پر، اس کے مفہوم پر کچھ غور و فکر کریں۔ الحمدللہ گزشتہ وقتوں میں ہم لوگوں نے سورہ ہود تک اس کے مفہوم پر غور و فکر کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے آگے یعنی کہ سورہ یوسف، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہماری زبان سے جو بھی باتیں نکلیں وہ سچ ہوں، حق ہوں، اور جو قرآن کے مطابق باتیں کہیں گئی ہیں بس وہی ہوں۔ کہنے، بولنے، پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ وہ معاف کرے، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ذرا غور اور ذرا فکر کریں۔ لازمی ضروری یہ ہے، اور آپ تمام حضرات سے میری درخواست بھی ہے کہ اب کی جو حالات اور ہمارے معاشرے کی جو حالات اور بدلتی ہوئی حالات جو ہو رہی ہیں، جو دکھ رہی ہیں، کچھ تو کھلم کھلا دکھ رہی ہیں، کچھ غیبانہ دکھ رہی ہیں، کچھ ہمیں اشارہ دے رہی ہیں، کچھ ہمیں نصیحت دے رہی ہیں، اور کچھ ہمیں خسارے میں ڈال رہی ہیں۔ اور ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ لہذا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ قرآن پر ہم جتنا زیادہ اس پر غور و فکر کریں گے اتنا ہی بہتر ہمارا معاشرہ ہوگا، اتنا ہی بہتر ہم خود میں ہوں گے، ہمارا گھر ہوگا اور ہمارے آنے والی نسلیں ہوں گی۔ اگر ہمیں اپنے نسلوں کے حق اور ان کے بہترین کے لیے کچھ اگر سوچنا ہے تو بہت زیادہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کو بخوبی اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کا کہنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے قرآن کیوں اتاری ہے، اللہ کے ہر ایک جو دلائل ہیں یہ کس وجہ سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس میں اور کیا کیا نصیحت کی باتیں رکھی۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے اور ایک سچے دل سے، سچے نیت اور سچے نگاہ سے جب ہم اس کو ہم فالو کریں گے، اس کے اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہماری بھی زندگی بہتر، اور ہمارے نسل کی بھی زندگی بہتر، اور ہمارے معاشرے کی بھی زندگی بہتر۔ آج ہم جس غفلت میں جی رہے ہیں اور بہت ساری ایسی نادانیاں ہم کر رہے ہیں جو بالکل ہمارے اسلام سے ہٹ کے ہیں، مگر پھر بھی کر رہے ہیں۔ کہاں سے وہ چیزیں آ جا رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، کون لا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ نہ ہم اس پر سوچتے ہیں، نہ ہم سوچنے کے لیے زحمت کرتے ہیں، بس جیے جا رہے ہیں، چلتی جا رہی ہے گاڑی، ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے کہ اس کو یوں ہی چلنے نہیں دینا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اس بارے میں اگر ہم لوگ مزید باتیں کریں گے تو بہت طویل وقت ہو جائے گا، ہم اپنے مقصد سے پھر دور ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم لوگ سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیے، الحمدللہ، الحمدللہ اور الحمدللہ۔
ابھی ہم لوگ جس بارے میں بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ وہی باتیں یہاں واپس سامنے آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں، روشن کتاب یعنی کہ کتاب کیا؟ یہ قرآن جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں روشن، یعنی کہ وہ روشن ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوئی تب سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ روشن ہے۔ اور یہ روشن کس معاملے میں ہے؟ اس معاملے میں ہے کہ یہ کتاب یا اس کی آیتیں یا اللہ کا کلام ہمیں راہ دکھائے، ہمیں راستہ دکھائے، اور یہ کتاب ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں گمراہی سے نکال کر حق کی راہ پہ چلاتا ہے۔ بے شک یقینی بات ہے، یہ یقین کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن جس کا معنی ہوتا ہے پڑھو، پڑھنا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے پڑھو، پڑھنا، پڑھنا۔ اگر یہ دکھا جائے تو پڑھنا، رکھ نہیں دینا، کسی خاص موقع پر نکالنا ایسا نہیں، کسی رسم میں نکالنا ایسا نہیں، سال میں رمضان کے مہینے میں نکالنا ایسا نہیں، پڑھنا، اس کو پڑھنا، اللہ نے حکم دیا پڑھنا، یہ کتاب کو تم پڑھنا۔ قرآن اس کا معنی ہی ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات واضح ہو گئی کہ قرآن یعنی کہ پڑھنا۔ اب دوسری بات یہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کہ یہ کتاب جو بے شک روشن ہے، اس گمراہی سے نکالنے والی ہے جس میں اگر ہم مبتلا ہو گئے، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، ہمیں اس جہنم سے بچانے والا اگر کوئی راہ دکھانے والا اگر کوئی ذریعہ ہے تو اس وقت آج کے دور میں یہ قرآن ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات طریقہ، بے شک وہ طریقہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماڈل بنا کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے ہماری دنیا میں لائے۔ اسلام کے وہ ماڈل ہیں، ہم کو ان کے طریقے پہ اگر چلے تو وہی طریقہ جائز ہے اور وہی حق کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ لیا تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ جس کسی نے بھی قرآن اور میرے طریقے پہ چلا وہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یا روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہے نا۔ آگے، یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ اب دیکھیے یہ بات اس وقت کی ہے نا، جس وقت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ کے تمام لوگ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں کھڑے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات اور ان کے تمام طرح کے امتحانات اور ان سے تمام طریقے کے جو ہے کہ ان کو سازشوں میں گھیرے ہوئے اور ان سے جو ہے کہ ہر طریقے سے ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی حق ہے کہ یہ سورہ جو ہے کہ نازل اس دور میں ہی ہوئی جس دور میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو پریشان کیا جائے، ان کو ضلع وطن کیا جائے، یا ان کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، یا ان کے ساتھ جو ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے کہ پریشان کیا جائے۔ یہ ان لوگ جو کفار قریش تھے وہ ان کی پلاننگ چل رہی تھی، اور یہ اسی وقت کی۔ اسی دور میں کچھ لوگوں نے ہے نا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، ہے نا۔ یا تو یہ یہودیوں کے کہنے پر یا پھر جو ان کے ذہن میں آیا کہ چلو ہم ان سے ایک امتحان لیتے ہیں، ہے نا۔ اور امتحان کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وہ سوالات کرتے تھے، ہے نا، جو سوالات کرنا بالکل غیر مطلب کہہ لیا جائے کہ مناسب ہوا کرتا تھا، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ اگر ہم اور آپ سنیں تو ہمیں لگے کہ یار یہ تو بے وجہ کے فضول سوالات تھے، لیکن وہ سوالات سے گھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے جال میں لیا جائے، یا ان کو پھنسایا جائے، یا ان کو ڈاؤن فال کیا جائے، یا ان کو جو ہے کہ ڈیمولائز کیا جائے، اور ان کو جو ہے کہ نروس کر کے ان کو خاموش کر دیا جائے۔ تو وہ کفار قریش جو ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے۔ ایک سوال ان میں سے ایسا تھا جس کے متعلق یہ سورہ اتری ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ
मुसलमान मिस्र में आके कैसे बस गए, जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैं बता दूं आपको कि वो इराक शहर बाबुल से निकले, नमरूद के आग वगैरह का ये मामला होने के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वहां से निकाला तो शहर से बाहर जाने का हुक्म दे दिए अल्लाह के हुक्म से। जब वो बाबुल से निकलते हुए वो मिस्र के रास्ते होते हुए है ना वो फिलिस्तीन में चले गए थे, और फिलिस्तीन में ही फाइनली सेटल भी हुए, और फिलिस्तीन में ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए, जो अल्लाह के हुक्म से फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को जो है कि सऊदी अरब जहाँ पे खाना काबा है वहां पर उनको वहां पर छोड़ आए थे। बहरहाल ये सारे वाक़े हम लोगों ने पीछे सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर यहीं पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हुए। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्हीं के बेटे हैं, और उन्हीं के वाक़यात, उन्हीं की ये कहानी है इस पूरे सूरे में, जिसको अभी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो ये कुफार कुरैश जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किए कि ये मुसलमान, जबकि वो तो फिलिस्तीन में बस गए थे, फिलिस्तीन में थे, मिस्र में वो फिर कैसे आए? भाई उस जमाने में तो कोई न्यूज़ चला नहीं करता था ना, तो ये एक सवाल से उनको पकड़ने की कोशिश किया गया कि देखिए ये इसका जवाब इन्हें मालूम है कि नहीं, ये इसका जवाब इन्हें मालूम है कि नहीं, ये सवाल से उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में फरमाया यकीनन हमने इसको कुरान अरबी नाजिल फरमाया कि तुम समझ सको, यानी कि जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग सवालात के घेरे हुए हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी ज़बान अरबी थी, उनकी ज़बान अरबी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं की ज़बान में उनके तमाम सवालात का जवाब देते हुए पूरे कुरान अरबी में उतारी, और तमाम हालात और जो कुछ भी कुरान में आई सारी की सारी अरबी ज़बान में आई, ताकि उस वक़्त के वहाँ के मुकामी लोग जो हैं उसको पहले समझ सकें। अगर मुकामी लोग समझ गए, अगर मुकामी लोग के जहन में बातें सही सब चली गई, तो वो मुकामी लोग जो है कि उस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो अपनी अपनी ज़बान से वो बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि आज हमारे सामने हर ज़बान में कुरान आ गई है। अगर हम इसको गौर करें तो हर लैंग्वेज में अरबी का तर्जुमा, तफसील वगैरह आ चुका है, जिस पर हम अगर स्टडी करें तो हमको अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगी, जो हमारे लिए बहुत आसान है। तो उस वक्त में उन लोगों के लिए जो मुकामी लोग थे उनकी ज़बान अरबी थी, और उनको समझाने के लिए बेहतर जरिया ये था कि उन्हीं की ज़बान में कुरान उतारी जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं की ज़बान में कुरान अरबी नाजिल फरमाए कि वो लोग सब समझ सकें। ओके, आगे देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आपके जानिब या कुरान वही के जरिए नाजिल किया, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। अब देखिए यहाँ पर यही बातें साबित होती हैं, है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो है कि हम इसमें बेहतरीन बातें करते हैं। अब जैसे इससे पहले की तमाम जो हम लोगों ने सूरतें पढ़ी है ना, उस पर अगर हम लोगों ने गौर फिक्र किया तो हम लोगों ने देखा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी अपनी तमाम जो उस वक़्त के जो लोग कुफ्र कर रहे थे, और जो यहूदी थे और जो नसारा थे, उनके रिगार्डिंग में सारी बातें कही गई। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक वाक़या को पेश करने जा रहे हैं जो अरबी ज़बान में कुरान में उतरी है ना, और उनके सवाल का जवाब भी है इसमें, है ना, और वो इस बात की दलील भी है कि जो बातें इसमें, जो वाक़या का इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, बताया है या सुनाया है, वाकई में वो वही के जरिए ही पेश आई है। अदरवाइज कोई जान नहीं सकता था। अगर ये वाक़या को हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कुरान के जरिए, है ना, तो ये जो बयान कर रहे हैं ये कहाँ से बयान कर रहे हैं? किसी लाइब्रेरी में जा करके वहां से किताब उठा करके पढ़ करके तो बयान नहीं कर रहे, या किसी न्यूज चैनल में जा करके वहां के न्यूज का एल्बम निकाल करके उस वक्त क्या हुआ था उस जमाना पहले वो पढ़ करके बयान कर रहे। नहीं, ये तो दलील है, ये इस बात की दलील है कि वही उतरी, यकीनन अल्लाह के फरिश्ते उतरे और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए अल्लाह का कलाम को बयान किए, और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम दास्तान, वो तमाम वाक़यात को हमारे सामने रख रहे हैं। ये इस बात की दलालत कि वही उतरी। और यहाँ पर इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं
ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کے جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھیں۔ یقیناً یہ واقعہ، یہ داستان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے تمام لوگ واقف نہیں تھے، بے خبر تھے، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب وحی اتری تو وحی کے ذریعے سے تمام داستان، تمام باتیں کلیئر ہوئی، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش ان کے جو سوالات تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان کے سامنے رکھے۔ یہاں تک کہ قریشی جو ہے کہ تمام کچھ صحابہ میں بھی اس باتیں آئی تھی کہ ہمارے آقا کچھ ایسے بہترین واقعات کے بارے میں بتائیں جو گزر چکی ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا ایک یہاں پہ مجموعہ تھا کہ یہ داستان کو پیش کیا جائے۔ آگے دیکھتے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند دو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کے والدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ، یعنی اس وقت جو ایک جنگل ہوا کرتا تھا، بالکل پتھر کا ایک ٹیلا ہوا کرتا تھا، اللہ نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے اوپر آگے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ کے قوم لوط پر اللہ کا عذاب اترا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہونے کا خوشخبری دی گئی تھی، جو کہ کافی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ اوکے، بہرحال تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے کی جنریشن، یعنی کہ ان کے فرزند ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اوکے نا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے کہ 12 بچے تھے، ہے نا۔ کتنے بچے تھے؟ ٹوٹل 12 بچے تھے، ہے نا۔ ان 12 بچوں میں جو سب سے آخر کے جو چھوٹے بنیامین تھے، ان سے ایک بڑے، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ 11ویں جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انہی کا ہم لوگ اس میں واقعہ پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہے، اپنے ایک خواب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے جو ہے کہ 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ داستان یا یہ واقعات ہم آپ کو ابھی پوری کھل کے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ بات مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم 1 بائی 1 اللہ کا جو کلام اور اللہ کی جو آیتیں جیسے جیسے اتری ہیں اس پر ہم لوگ غور کرتے ہوئے چلیں گے تو شاید زیادہ اچھا لگے گا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے نا۔ یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات بتا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی کا کچھ اس طریقے سے بعض جگہوں پہ مثال آیا ہے کہ پوری دنیا، اللہ کے بنائے ہوئے پوری دنیا، پوری جو کائنات ہے، پوری کائنات کی تمام خوبصورتی، جتنی بھی خوبصورت ہے چیزیں، تمام خوبصورتی کو اگر ایک جگہ ہم اکٹھا کر دیں تو ان کا آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام میں اللہ نے دے رکھی تھی۔ اس طریقے سے سمجھانے کے لیے بتایا گیا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت تھے، الحمدللہ ماشاء اللہ، یہ نہایت ہی خوبصورت تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، معصوم بھی تھے، اور کیوں نہ ہو، آگے جا کر کے ان کو نبوت جو ملنی تھی، نبی ہونے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھوڑا محبت زیادہ تھی، جو باقی بھائیوں کو یہ بات کہہ رہے کہ حجم نہ ہوتی تھی۔ باقی بھائیوں کو تھوڑا سا یہ بات فیل ہوتا تھا کہ ابا جو ہے کہ یوسف کو سب سے زیادہ مانتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ عموماً گھروں میں، بھائیوں میں ہوتا ہے نا، دوست یاروں میں ہوتا ہے، رشتے داروں میں ہوتا ہے کہ اپنے کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے کو تھوڑا دبانے کی کوشش کرنا، یا پھر کبھی کبھی شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان تو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے نا، تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے، اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، کامن ہے، آج بھی ہے۔ تو بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ اس وقت بچے تھے، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر حضرت اپنے ابا یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک دیکھیے ناظرین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان سے اور شیطان کی شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔
آگے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی کہ ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا ہے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس خواب کے بارے میں آپ اپنے تک ہی رکھیے گا، ذکر نہیں کیجیے گا، نہ جانے آپ کے بھائی اس کا کیا اندازہ لگائیں اور کیا آپ کے ساتھ کر گزریں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، یہ خواب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہ اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، مگر اس بات کو ابھی راز رکھنا چاہتے تھے، اور اپنے بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے کہے کہ تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، یعنی کہ جو تم خواب دیکھے ہو اس کی تعبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سکھائیں گے۔ اور یاد رکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بڑی زبردست تھی، وہ بہت بہترین خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے خوابوں کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک دیا ہوا، ایک کہہ لیا جائے کہ ایک تحفہ تھا، ان کے اندر ایک کوالٹی تھی۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، ہے نا، ان کے والد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یعقوب کے گھر، کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بھی، ہے نا، یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خواب میں دیکھے تھے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ کے اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھے تھے۔ تو بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دادا اور پردادا کے نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جس طرح سے نعمت عطا فرمائی تجھے بھی نعمت عطا فرمائے گا، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر جو نیکسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں جو لوگ تم سے پوچھے ہیں، جو لوگ تم سے دریافت کر رہے ہیں، جو لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں، دیکھو یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے نا۔ کہ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہی ہے کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ اور جب ہم آگے اسٹڈی کریں گے اور ہم جب اس کے تفسیر پہ جائیں گے تو بعض جگہوں پر ہمیں ان کے بھائیوں کے بارے میں بھی ساری باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر موقع ملا تو ہم لوگ اس پر بھی ذکر کریں گے، باتیں کریں گے۔ فی الحال قرآن جو ہے مین جو اہم مقصد ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کا بیان ہوتا ہے تاکہ ہم مین مقصد کو سمجھیں اور اس کے اطاف، اس کے اندرونی بہت زیادہ چیزوں کو زیادہ ہم اس میں کھوج بین کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمام باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور جو لوگ تم سے پوچھے ہیں اس بارے میں، ہے نا، اس بارے میں پوچھے ہیں، جو لوگ تم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھیں، اور جو تم انہیں بتا رہے ہو نا، یہ جو بتا رہے ہو بے شک ان کے لیے نشانی ہے۔ اگر وہ واقعی میں عقل رکھتے ہیں، اگر وہ حق پر ہوں، تو وہ ترنت انہیں مان لینا چاہیے کہ یہ باتیں جو حق ہے اور جو تمہیں معلوم چلی یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوئی، اور یہ وحی کس پہ آتی ہے؟ بے شک نبی پہ آتی ہے، اور بے شک آپ ایک نبی ہو، اللہ کے رسول۔ سرپل ٹھیک ہے نا؟ اوکے آگے کی آیت میں، جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے
عباس صریح غلطی میں ہے۔ اب دیکھیے یہ پھر وہی واقعہ داستان پر ہے نا۔ اب وہ داستان میں کیا ہے کہ جو ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی میں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام 11 نمبر پر اور 12ویں نمبر پر بنیامین تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یہ ایک ماں سے تھے، اولاد تو سبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیں، لیکن مائیں الگ الگ ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے۔ تو باقی جو 10 بڑے بچے ہوں گے جو دوسری ماؤں سے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی کہ بنیامین بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ اب ان کے بھائیوں کا کیا خیال ہے کہ ہمارے یعنی کہ ہم جو 10 ہیں، ان کے علاوہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں، میرے باپ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو زیادہ مانتے ہیں، وہ زیادہ ان کے چہتے ہیں۔ حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، یعنی کہ ہماری میجورٹی زیادہ ہے، ہم بڑے ہیں، قوت والے ہیں، ہم زیادہ مشقت کرنے والے، کام کرنے والے ہیں، ہم زیادہ جو ہے کہ ان سے بہتر ہم کام کرتے ہیں، ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے عباس صحیح غلطی میں۔ اب ان کے ذہن میں دیکھیے شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا، ان کے ذہن میں شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تمہارے ابا جو ہیں ان 2 بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تم سے پیار نہیں کرتے، وہ بالکل غلط پر ہے۔ ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو اس وسوسے میں آ گیا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنا اعمال برا کر دیا۔ یہاں پر بھی وہی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے ابا کو جو ہے کہ وہ 2 بھائی جو دوسری ماں سے ہیں یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ زیادہ پیارے ہیں اور ہم لوگ کو پیار نہیں کرتے۔ وہ تو بالکل غلط پر ہے، وہ تو بالکل غلط پر۔ اوکے آگے دیکھتے ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ اب دیکھیے یہ شیطان ایسی لگا ہوا ہے، یہ شیطان ایسی لگا ہوا، دیکھیے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، بچوں کے بھی ذہن میں دیکھیے کس طریقے کا باتوں کو ڈالتا ہے نا۔ وہ جو بھائی تھے ان بھائیوں کو بھی یہی بہکایا کہ تمہارے ابا ان 2 بچوں کو زیادہ مانتے ہیں، تم کو نہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم ان کو یعنی کہ جو سب سے زیادہ ان کے چہیتے ہیں یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، ان کو ختم کر دو، جب کہیں ایسی جگہ جو ہے کہ پھینک دو کہ وہ پھر واپس ملے نہیں۔ اور جب وہ نہیں ملیں گے، وہ جب نہیں رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے ابا کا محبت تم پر آ جائے گا، تم پہ غالب ہو جائے گا۔ تو اب وہ لوگ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں ہے نا، وہ لوگ یعنی کہ وہ 10 بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ 10 بھائی باتیں کر رہے ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا، ہے نا۔ ان 10 میں سے ایک نے یہ تجویز، یہ ارادہ یا یہ سازش کیا، ٹھیک ہے نا۔ اوکے آگے ہم غور کرتے ہیں۔ اوکے ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اب دیکھیے ان بھائیوں کے آپس میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہے نا۔ ایک نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یا کہیں باہر کہیں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ابا کی محبت ہماری طرف غالب ہو جائیں گی، وہ نہیں رہیں گے تو ابا کی محبت ہماری طرف غالب ہو جائیں گی، ہے نا، اور ہم پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ہم پھر نیک ہو جائیں گے، ہم اپنا عمل اچھا کرنے لگیں گے۔ تو ان میں سے دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ ان میں سے دوسرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، دوسرے بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اب دیکھیے اس کے دوسرے بھائی نے یہ مشورہ دیا۔ اوکے آگے انہوں نے کہا کہ ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیے ان بھائیوں نے آپس میں اس طریقے کی اپنی ایک تجویز کی، اپنا ایک سازش بن لیا، پلان کر لیا، سیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو پھر لے کے چلتے ہیں، کہیں باہر لے کے چلتے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، وہ عموماً وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے، وہ نہیں جانے دیتے تھے. تو یہاں بھی جب ان کے تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مان رہے تھے کہ نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، کہاں لے کے جاؤ گے، اسے میرے پاس رہنے دو. مگر وہ بھائی نہیں مانے، ہے نا، نہیں مانے. اور وہ دسوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے ابا کو تیار کرنے لگے. اور وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خواہاں ہیں، ہم تو اس کے بھائی ہیں، ہم تو اس کے خواہاں ہیں، ہمیں اسے لے جانے دیجیے. جبکہ دیکھیے ان کا پلان تو کچھ اور تھا. اب وہ اپنے پلان کے مطابق کر رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا، محبت بھی تھی، وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے. کل آپ آگے کی آیت میں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب ان بھائیوں نے کیا کہا کہ کل جو ہے ہم یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ یوسف کہہ رہے تھے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، ہم لوگ خوب مزے کریں گے، اچھا کھائیں گے پیئیں گے، خوب کھیلیں گے، ہے نا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ان کے بھائیوں نے کہا اپنے ابا سے، ہے نا، کہ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اوکے. آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ میں ڈالے گا، سخت صدمہ میں دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہارے غفلت میں اسے بھیڑیا کھا نہ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہے نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا جو شک تھا وہ سامنے پیش کر دیے اور کہیں کہ تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمے میں ڈال دے گا. ہاں، ان کو خوف تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہارے غفلت میں اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا لیجیے. جنگل ہے، جنگل میں بھیڑیا ہے، بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے کہ بڑے بڑے بھائی لوگ ہیں، یوسف چھوٹے ہیں، وہ دسوں جو ہے کہ بڑے ہیں، وہ آپس میں اپنے میں کھیلنے میں مشغول ہو جائے اور کوئی بڑھیا اٹھانا لے جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے اس طریقے سے کیا. ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے کہ شبہ ہو، نبی ہے نا، تو وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے. مگر وہ جو ہے کہ زبردستی کرنے لگے کہ نہیں، ہم لے جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں لے جانے دیجیے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زوراور جماعت کے موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے. اب دیکھیے ان دسوں بھائی وہ بڑے تھے، کافی بڑے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو زوراور طاقتور ہیں، ہمارے موجودگی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا اٹھا لے جائے گا، ہے نا. اور اگر ایسا ہو جائے تب تو ہم تو بڑے نکمے ہوئے، تب تو ہم پہ بے کام کیا ہو گئے. پلاننگ تو ہوگی کچھ اور ہے. اور یہاں پہ بہت محبت جتا رہے ہیں کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیں. ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. ٹھیک ہے نا. اوکے. آگے پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آبادی گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. اب دیکھیے یہاں پر وہ بھائی آخرکار اپنے والد کو منا ہی لیتے ہیں اور فائنلی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں. بہرحال فی الحال ہم لوگ یہاں پر رکیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں اس کے آگے کی باتیں ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.